اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عاشق رسول کا جنازہ ہے یا کہ بارات؟ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ایک بارات کا ذکر ہوا جو لاہور میں ایک شادی کی تقریب ہوئی اور اس کے اوپر کافی شور شرابہ ہوا، سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور دوسرے میڈیا کے اوپر بھی اس کا کافی چرچا ہوا کہ جی اربوں روپیہ اس کے اوپر خرچ کر دیا، اس کے اندر آرٹسٹ بھی بلائے گئے، وہاں پہ قوال بھی بلائے گئے، وہاں پہ جو کھانے تھے ان کی اتنی ڈشیں تھیں اور جو کارڈ تھے وہ اس طرح کے چھپے تھے، اور اس طرح کر کے کافی اس کے اوپر باتیں کی گئیں کہ یہ جو پیسے خرچ کیے گئے ہیں اتنے زیادہ ایک شادی کی تقریب کے اوپر وہ مناسب نہیں ہے۔ اب اس میں ظاہر بات ہے کہ جس کے وہ شادی تھی، جس کے پاس وہ پیسے تھے، اگر وہ کوئی خرچ کرنا چاہتا ہے تو کرے، بالکل کر سکتا ہے اگر اس کے جائز ذرائع سے اس کے پاس پیسے ہیں۔ دین بھی یہ کہتا ہے کہ میانہ روی کرو، یعنی اتنا زیادہ نہ خرچ کرو نہ اتنی زیادہ کنجوسی کرو، درمیان میں رہو، درمیانہ سی سچویشن رہے۔ تو میانہ روی اس لیے کہا گیا ہے کہ تاکہ جو آپ کے پاس مال و دولت ہے، مال و زر ہے، یہ آپ کا جو ہے یہ آپ کے ضائع نہ ہو۔ ایک تو ہو سکتا ہے کل کلاں کو آپ کو اس کی ضرورت پڑے اور اس وقت یہ ضائع ہو چکا ہو۔ دوسرا یہ کہ اس سے آپ کہہ لیں کہ کسی دوسرے کی دل آزاری نہ ہو، یعنی جو دوسرے لوگ جو ہیں جو شاید یہ افورڈ نہیں کر سکتے اس طرح کا کوئی تعیش کی شادی، پر تعیش شادی جو ہے، تو وہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ وہ ڈی مورلائز ہوں گے اور وہ جو ہے تھوڑا سا ان کے اندر مایوسی آئے گی کہ بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو یہ نمائش دولت جو ہے اس کے زمرے میں تھوڑا سا آتا ہے۔ تو اس لیے اس میں تھوڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ایک جنازہ اٹھا ہے لاہور سے، علامہ خادم حسین رضوی صاحب مرحوم، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، بہت بڑے عاشق رسول، ان کا ایک جنازہ اٹھا ہے، اور وہ جنازہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ سوشل میڈیا کے اوپر، تو اس کی وہ کافی ویڈیوز چل رہی ہیں، لیکن جو دوسرا الیکٹرانک میڈیا ہے جو ہمارے ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے بھی تھوڑا بہت اس کو دکھایا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی دنیا وہاں آئی، بلا شبہ لاکھوں میں، کئی لاکھوں میں، پورا مینار پاکستان جو بظاہر آپ جو اس ویڈیو کے مطابق دیکھیں تو بھرا ہوا لگتا ہے، کوئی جگہ خالی نظر نہیں آتی کہ جہاں پہ انسان نہیں ہے۔ اب یہ اس عاشق رسول کا جنازہ تھا جس نے نہ تو اربوں روپیہ کمایا زندگی میں، اور نہ ہی انہوں نے اس طرح سے ان کے پاس تھا کہ وہ خرچ کر دیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہیں عشق رسول کیا، اللہ کے نبی سے عشق کیا، اور اس کے لیے وہ تڑپے۔ ان کی زندگی میں ان کے اوپر کچھ الزامات بھی لگتے رہے مختلف جو سرکلز کی طرف سے، کوئی کہتا تھا جی فلانے کا ایجنٹ ہے، کوئی کہتا تھا فلانے کا ایجنٹ ہے، لیکن در حقیقت وہ عاشق رسول کا ایجنٹ تھا۔ اس کا مقام جو ہے آپ دیکھ لیے، ان کے جنازے کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد اب جو لوگ ہیں ان کی جو ویڈیو ہیں وہ اس کو چلا کے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یہی چیز ہوتی ہے نا کہ ہمارے ہاں ہمیں قدر نہیں ہوتی جب انسان ہمارے پاس ہوتا ہے، اس وقت تک اس کی قدر نہیں ہوتی جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی نے کہا ہوا نا کہ ہم مردہ پرست ہیں، کہ جب انسان یہاں سے مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد ہمیں اس کی خوبیاں بڑی نظر آتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں ہم سڑک جب کراس کرنی ہو کسی زندہ انسان نے، اس کو ہم تھوڑی سی گاڑی بریک نہیں لگاتے کہ وہ گزر جائے، اس کو آسانی پیدا ہو جائے، لیکن اگر جنازہ دور سے نظر آ جائے تو ہم پہلے ہی بریکیں لگا لیتے ہیں، احترام میں گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں، اور اگر ممکن ہو تو کچھ دوست ہیں اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ گاڑی میں سے نکل کے کوشش کرتے ہیں کہ میت کو کندھا بھی دے دیں۔ تو یہ جب دنیا سے بندے چلے جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے اندر ان کے لیے احترام جو ہے وہ آپ کہہ لیں پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جو زندہ انسان ہے جو ہمارے پاس ہیں، جن کو ہمارے احترام کی ضرورت ہے، ہماری مدد کی ضرورت ہے، ہماری آپ کہہ لیں سپورٹ کی ضرورت ہے، ان کے لیے ہم جو ہے وہ نہیں کرتے۔ اور نبی پاک کی حرمت کے لیے بطور عاشق رسول وہ اور ان کے باقی ساتھی جو تھے وہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے نبی پاک کے لیے نبی پاک کی حرمت کے لیے، نبی پاک کی آپ کہہ لیں کہ محبت میں آواز اٹھائی، اور ظاہر بات ہے سفر بھی کیا، اور ہر طرح کی مشکلات اور شدید موسم جو ہے اس کو بھی انہوں نے وہ کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ فرق ہے کہ اب ہم ایک طرف اربوں روپیہ لگا کے ایک شادی کی جاتی ہے، وہاں پہ بندوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ان کو پیمنٹ کی جاتی ہے جو فنکار ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، لیکن دوسری طرف عاشق رسول ہے،
خاک نشین ہے، مساجد کا میں رہا، مدرسوں میں پڑھا ہوا، کوئی انگلش میڈیم اسکول نہیں پڑھا، کوئی کسی بڑے نام والے ادارے میں نہیں پڑھا، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اس کا جو عشق ہے، اس کا جو جنون ہے، اس کی جو محبت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک جو ہے، نبی آخر الزمان کے ساتھ، وہ ساری عمر اسی کا پرچار وہ کرتے رہے، اسی کے پرچار کا ہی ذکر کرتے رہے۔ ان کے انداز میں ذرا سختی تھی، ان کے انداز میں ذرا تلخی بھی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تلخ بندہ دل کا اچھا ہوتا ہے۔ اس کو انفارچونیٹلی کہنا چاہیے کہ میں ان کو مل نہیں سکا ان کی زندگی میں، لیکن ان کو سنا ہی ہے، اور سنا بھی کس طرح ہے، وہ ویڈیوز کے اوپر سنا ہے، جا کے میں بھی ان کا جلسہ نہیں سن سکا کبھی۔ تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ اب اس کو ہم ان کا جنازہ کہیں گے یا ان کی بارات کہیں گے؟ بارات کیا ہوتی ہے اور جنازہ کیا ہوتا ہے؟ جنازہ ہوتا ہے اختتام، ٹھیک ہے، اینڈ ہو گیا۔ بارات میں کیا ہوتا ہے؟ بارات میں ایک دلہن جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے بڑی آسیں امیدیں لے کے، خوب تیاری کر کے، اور پورا آپ زادِ راہ لے کے، اپنی استطاعت کے مطابق والدہ جو ہے اس کو پورا وہ جہیز، جس کو ہم زادِ راہ کہتے ہیں، وہ دے کے اس کو رخصت کرتے ہیں اور سسرال بھیج دیتے ہیں۔ یہ ہے بارات۔ اب عاشق رسول مرد کلندر حضرت خادم حسین رضوی صاحب نے کیا کیا؟ ان کی یہ بارات گئی ہے، زادِ راہ وہ اپنے ساتھ لے کے گئے، عشق رسول کا زادِ راہ، نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جو زادِ راہ ہے وہ ان کے ساتھ تھا۔ ان کے اعمال، انہوں نے جو آپ کہہ لیں کہ جس طرح مضطرب ہوئے نبی پاک کے شان میں گستاخی کرنے والے خاکوں کے اوپر یا کسی کے بیان کے اوپر، اور اس کے بعد وہ تلملا اٹھے اور لوگوں کو اکٹھے کر کے انہوں نے پورا احتجاج کیا جتنا ان کے بس میں تھا، اور اس کے بعد اچانک وہ ہم میں سے رخصت ہو گئے، انتقال کر گئے، اور اب وہ چلے گئے۔ اب وہ کیا ہے، اس کو میں بارات کہوں گا۔ یعنی یہاں سے رخصت ہوئے، زندگی ختم نہیں ہوئی، دنیاوی زندگی ختم ہو گئی، ظاہری زندگی ختم ہو گئی، لیکن وہ زندگی ان کی برقرار ہے۔ اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ دوسری دنیا منتقل ہو گئے۔ وہ زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونی۔ اب وہ اپنے پیا گھر سدھار گئے ہیں، اب وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، اللہ کے حبیب کے پاس پہنچ گئے، اور وہاں پہ یقیناً مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے کہ ایک عاشق آیا ہے، عاشق رسول آیا ہے، اور عاشق رسول جو ہوتا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کا محبوب نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کیا مقام ہوگا اس شخص کا۔ تو یہ جو جنازہ ہے، یہ جنازہ یعنی اس دنیا سے ان کا ٹرانسفر ہوا ہے اور وہ دوسری دنیا میں چلے گئے ہیں، جہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے، جہاں ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، جہاں ہم نہ سن سکتے ہیں، لیکن اب وہ اپنے اصل گھر چلے گئے ہیں۔ جیسے بیٹی باپ کا گھر چھوڑ کے اپنے اصل گھر چلی جاتی ہے، جہاں سے پھر وہ زندگی ساری جو باقی زندگی ہے وہ وہیں گزارتی ہے اپنے سسرال کے اندر۔ اسی طرح آپ کہہ لیں کہ جو ایک اللہ کے جو بھی بندہ ہیں، جو نیک بندے ہیں، ان کے سسرال اچھے ہوتے ہیں۔ میں ان کو اس سے تعبیر کرتا ہوں کہ یہ تمام اہل دل، نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے، اللہ پاک پہ پختہ ایمان رکھنے والے، وہ سب مسلمان جو جنازے میں شریک ہو سکے، انہوں نے وہاں جا کے جنازہ پڑھا اور یہ سعادت حاصل کی کہ اللہ کے ایک نیک بندے کو انہوں نے رخصت کیا اپنی دعاؤں کے ساتھ۔ اور جو نہیں جا سکے مجبوری کی وجہ سے، دور ہونے کی وجہ سے، انہوں نے بھی ان کو دعاؤں میں اپنے یاد رکھا۔ اور آپ اس وقت دیکھ لیجئے کہ میں نے آج تک ابھی تک کوئی کسی کا بیان ایسا نہیں پڑھا کہ جس کے اندر کسی نے یہ ذکر کیا ہو، ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کی ہو۔ سب نے ان کے لیے دعاؤں کا ہی کیا ہے۔ اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کتنی تکو کرتی ہیں اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتی ہیں اپنے جلسوں کے اندر۔ اس کے ذریعے اس کے لیے وہ مال بھی خرچ کرتی ہیں، ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرتی ہیں، وہاں پہ کرسیوں کا بندوبست ہوتا ہے، وہاں پہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، ریفریشمنٹ کا بعض جگہ بندوبست کیا جاتا ہے۔ یہ والنٹری پارٹیسپیشن دنیا کے لیے نہیں ہوتی، یہ اللہ کے لیے ہوتی ہے،
اللہ کے رسول کے لیے ہوتی ہے، یہ اللہ کے چاہنے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ وہ جو انسان نظر آ رہے تھے، انسانوں کا جو سمندر ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر مینار پاکستان میں نظر آ رہا تھا، ان کے جنازے کے اندر آسمان سے رحمتیں برس رہی ہوں گی، اور ان رحمتوں کے سائے کے اندر حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہم سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیکیاں، تمام اچھے اعمال قبول فرمائے۔ اگر ان سے کوئی کوتاہی کہیں ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو معاف کریں اور اس سے درگزر فرمائیں، اور بلند درجات یا بلند ترین درجات جو ہیں وہ نصیب فرمائے۔ اور چونکہ وہ عاشق رسول تھے تو ان کو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ قربت نصیب فرمائے، اور ان کی طفیل، ان کی جو محبتیں ہیں نبی پاک کے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ہمارے جو گناہ ہیں جو جانے انجانے میں ہم سے ہوتے رہے ہیں اس کو معاف فرمائیں۔ ہمیں بھی وہ اللہ تعالیٰ جو ہیں جب تک ہمارے سانس ہیں اس دنیا میں ہمیں مشکلات سے محفوظ کرے، ہماری مشکلات دور فرمائے، اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمیں بھی نبی پاک کی قربت نصیب ہو۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ بس یہی کہنا چاہ رہا تھا۔ السلام علیکم۔